دیکھیں ہم لوگ سب سے امپورٹنٹ چیز یہ چیز یاد رکھیے گا، ہم اپنے لیے نہیں آئے، ہم اپنی روٹی کپڑا مکان کے لیے نہیں آئے. ٹھیک ہے کہ مجھے مل جائے، میری اولاد کو مل جائے، میں ڈگری حاصل کر لوں، پھر میں نوکری کر لوں، پھر میں جاب کر لوں، پھر میں بچے پال لوں. ہم اس لیے تو نہیں آئے. ایسی زندگی تو جانور بھی گزارتا ہے، جانور بھی کہتا ہے بس میرے بچے کو مل جائے نا. تو ہم انسان اپنے لیے آئے ہی نہیں. وہ علامہ اقبال نے کہا تھا نا، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ اطاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کرو بیاں. تو ہمیں تو نکالا ہی اوروں کے لیے گیا، اپنے لیے تو ہم نہیں ہیں. تو زندگی کا مقصد سمجھے نا کہ کیوں ہم دنیا میں آئے ہیں. جب ہم قرآن کو سمجھیں گے نہیں، ہم قرآن سیرہ کو نہیں سمجھیں گے، ہم سنت کو نہیں سمجھیں گے، ہم کیسے اوروں کا ہاتھ پکڑ سکتے ہیں. دیکھیں قرآن بار بار سننے سے آپ کا دل نرم ہوتا ہے نا، انسانوں سے آپ کو محبت ہونے لگ جاتی ہے نا. کیونکہ جب آپ کو اللہ سے محبت ہوگی تو اللہ کے نبیوں سے بھی ہو جائے گی، نبیوں سے ہوگی تو اللہ کے بندوں سے بھی ہو جائے گی، اور جب بندوں سے ہوگی تو آپ ہر بندے کا اچھا سوچیں گے. اور جب آپ ہر بندے کا اچھا سوچنے لگیں گے اور اس کے لیے ایفرٹس کریں گے، اللہ پوری کائنات آپ کے جو ہے حق میں لگا دے گا کہ وہ پوری کائنات آپ کے لیے جو ہے پتہ نہیں کیا کیا کچھ کر رہی ہوتی ہے. یقین کریں میں جب سے اس راستے میں جو نکلی ہوں، میں جب سے اس راستے میں نکلی ہوں، اللہ نے مجھے کیا نہیں دیا. ٹھیک ہے، اور وہ صرف میں کہتی ہوں اسی راستے کی بلیسنگ ہے. یہ جو میں نے یہ مان لیا نا کہ میرے رب نے مجھے کہہ دیا کہ بھئی تم تو اوروں کے لیے نکالی گئی ہو، تم تو اپنے لیے ہو ہی نہیں. تو اپنے لیے تو جانور جیتا ہے نا، اپنے لیے انسان نہیں جیتا. تو جانوروں جیسی زندگی مت گزاریں کہ میرے بچے بس پڑھ لیں، میرے بچے بس لکھ لیں. ٹھیک ہے، تو یہ چیزیں ہوتی ہیں. تو آپ قرآن سیکھیں گے تو آپ اوروں کو سکھائیں گے نا. تم میں سے بہترین انسان وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے. تو قرآن سیکھیں گے تو آگے سکھا سکیں گے نا. تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ نہیں ہمیں تو سب کچھ پتہ، ہم تو روز ہی سنتے ہیں. تو کوئی یوں تو ہم اور بھی بہت ساری بک سنتے ہیں، سائیکالوجی کے بارے میں بھی سنتے ہیں، میتھس کے بارے میں بھی سنتے ہیں. ٹھیک ہے، اور پتہ نہیں کون کون سے سبجیکٹس کے بارے میں ہم نہیں سنتے، پولیٹیکل سائنس کے بارے میں بھی سنتے ہیں. تو اس سے کوئی ہم ماسٹرز ان پولیٹیکل سائنس یا ماسٹرز ان سائیکالوجی یا ماسٹرز ان میتھس تھوڑی ہو جاتے ہیں. اس کے لیے پوری کتاب پڑھنی پڑتی ہے، اس کے ایک ایک حرف پہ غور کرنا پڑتا ہے، پھر ہی آپ اس سبجیکٹ کے ماسٹرز ہوں گے نا. تو کیا آپ دین میں ماسٹرز ہونا پسند نہیں کریں گے؟ اللہ کے دین کو سیکھنا پسند نہیں کریں گے؟ جتنا بھاگ بھاگ کے ہم دنیا سیکھتے ہیں، اتنا بھاگ بھاگ کے کیا آپ جو ہے آخرت کو سیکھنا پسند نہیں کریں گے؟ حیرانی تو اس چیز کی ہے کہ ہم دنیا میں اتنے گم ہیں، اتنے گم ہیں، اتنے گم ہیں کہ ہمیں قرآن سیکھنے کا وقت ہی نہیں ہے. ہم قرآن کی خاطر اپنا وقت نکال ہی نہیں سکتے، ہم قرآن کی خاطر اپنے آرام کو چھوڑ ہی نہیں سکتے. تو تھوڑا سا سوچئے، اگر دنیا کی محفلوں کے لیے ہمارے پاس وقت ہے تو قرآن کی محفل کے لیے کیوں وقت نہیں ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں اللہ نے ہمارے دل پہ مہر لگا دی ہو کہ اس جگہ پہ اس گروپ کے اندر روز قرآن کلاس ہوتی ہے، لیکن دل پگھلتے ہی نہیں ہیں کہ آج ہم قرآن کلاس نہیں لے رہے. ٹھیک ہے، ہم اس گروپ میں تو ہیں لیکن ہم قرآن کلاس نہیں لے رہے. کتنے افسوس کی بات ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ اللہ کا کلام پڑھا جا رہا ہے لیکن ہم حاضر نہیں ہیں، ہم سننا بھی گوارا نہیں کر رہے کیونکہ ہم تو پہلے سے ہی ہدایت یافتہ ہیں. ٹھیک ہے، یہ سوچ کے ہم قرآن نہیں سننا اور سمجھنا چاہتے کہ ہم تو پہلے سے ہی ہدایت یافتہ ہیں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو پھر بھی کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ہدایت یافتہ تھا کوئی؟ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر بھی ہر سال جو ہے وہ دورہ قرآن کرتے تھے رمضان میں. کیوں کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم؟ کیوں اس کو گو تھرو کرتے تھے؟ ایک دفعہ سوچیں، یہی سوچ کے قرآن کلاس میں آ جائے کریں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اس لیے ہم نے سننا ہی سننا ہے. تو سننے سے نا دل پگھلتے ہیں، دل نرم ہوتے ہیں، اعمال بدلتے ہیں. تو کم از کم سننا شروع کریں. کیا پتہ اللہ آپ کا یہ قدم ہی قبول کر لے، اللہ آپ کو آگے پتہ نہیں کتنی نیکیوں کی توفیق دے اور اپنے راستے کے لیے چن لے. میں نے تو کبھی نہیں سوچا تھا کہ میں قرآن کے راستے پہ چلوں گی. وہ تو میری ہی ایک فرینڈ مجھے زبردستی قرآن کلاس لے گئی تھی. میں بھی ایسے ہی بھاگتی تھی، مجھے بھی ایسے ہی لگتا تھا کہ مجھے سب کچھ آتا ہے. وہ تو میری فرینڈ تھی جس نے مجھے کنونس کیا تھا. میں اس کو یہی کہتی تھی دیکھو میں گھر بیٹھ کے پڑھتی تو ہوں، سنتی تو ہوں، ڈاکٹر فرحت ہاشمی کو بھی تو سن تو رہی ہوں.
لیکن اصل میں صحیح سن نہیں رہی ہوتی تھی، کبھی سنتی تھی کبھی نہیں سنتی تھی، ریگولر میں نے کبھی نہیں اٹینڈ کیا تھا. ہاں گھر میں بیٹھ کے ترجمہ پڑھ لیتی تھی بس، اور تھوڑی بہت تفسیر، اور وہ بھی تفسیر اتنی سمجھ آتی تھی بس جتنی سمجھ آ گئی ویل اینڈ گڈ، نہیں آئی تو اللہ مالک ہے. لیکن جب میں نے پراپرلی ٹیچر کے انڈر پڑھا، انہوں نے مجھے ایک ایک کانسیپٹ سکھائے، تو یقین کریں میری زندگی کا، میرا سب سے پہلے تو پیٹرن آف لائف بدلا، میرا لباس بدل گیا، میرے سوچنے کے انداز بدل گئے، میرے فرینڈز بدل گئے، میری محفلیں بدل گئیں. تو اگر ہم قرآن سنتے ہیں تو ہم پھر بدلتے کیوں نہیں ہیں؟ تو پلیز آیا کریں قرآن کلاس میں. صبح 10 بجے، اتنا کوئی ارلی مارننگ تو ہے نہیں کہ آپ اٹھ نہیں سکتے. اللہ کی خاطر کیا اٹھ نہیں سکتے؟ کہ اللہ کی خاطر آپ 10 بجے اپنا وقت نہیں نکال سکتے، اپنے ناشتے اپنے کھانے آگے پیچھے نہیں کر سکتے صرف ایک قرآن کی خاطر؟ ٹھیک ہے، تو اپنی پرائرٹیز میں اللہ لے آئیں. آپ یقین کریں اللہ آپ کے سارے کام اپنے ذمہ لے لے گا انشاءاللہ. وآخر دعوانا